اعلیٰ عدلیہ میں بدترین تقرریاں ہوئیں، عدلیہ کو حساس بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا، تباہ کن ناکامی، پاکستانی عدلیہ کی کارکردگی بھارت کے مقابلے میں بہتر رہی، انڈین وکیل نے اپنی ہی عدلیہ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے سینئر وکیل دشینت داوے نے کہا ہے کہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستانی عدلیہ نے بہت سے معاملات میں بہتر کام کیا ہے۔ انہوں نے مشرف دور میں چیف جسٹس افتخار چودھری کی مثال پیش کرتے ہوئے بتایا کہ مشرف دور میں ججوں کے فیصلے پر چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی ہوئی۔ پاکستانی عدلیہ آمریت میں زیادہ آزاد تھی، بھارتی عدلیہ میں بدترین تقرریاں ہوئیں۔ سابق انڈین وزیر قانون نے اپنی سپریم کورٹ کے سامنے بدعنوان چیف جسٹس کی تفصیلات رکھی۔ چیف جسٹس چندرچوڑ دنیا اور ملک کو لیکچر دیتے ہیں، عدلیہ کو حساس بنانے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے 2009 میں مشرف دور میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کی مثال دی۔ جب 2007 میں جنرل مشرف نے ایمرجنسی کے دوران انہیں برطرف کر دیا تو انہیں 2009 میں زبردست احتجاج کے بعد بحال کر دیا گیا۔ جب انہیں ہٹایا گیا تو پوری پاکستانی بار نے احتجاج کیا۔ ججوں نے فیصلہ دیا کہ چیف جسٹس کو بحال کیا جانا چاہیے اور وہ بحال کر دیے گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی عدلیہ بہتر ہے، چیف جسٹس افتخار کا مقدمہ مثال ہے کہ پاکستانی عدلیہ آمریت کے دور میں زیادہ آزاد تھی۔ بھارتی کلیجیم سسٹم یعنی موجودہ جج صاحبان کا آئینی عدالتوں میں ججز کی تعیناتی کا نظام کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے ایک تباہ کن ناکامی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آج اتنی مضبوط نہیں جتنی ہو سکتی ہے۔ یہ کلیجیم نظام کے نتیجے میں اعلیٰ عدلیہ میں بدترین تقرریاں ہوئیں۔ پچھلے 40 سالوں میں بہت سے ججوں کے خلاف مالی بے ضابطگیوں کے سنگین الزامات لگے، ان میں کئی چیف جسٹسز بھی شامل ہیں۔ سابق وزیر قانون شانتی بھوشن نے عدالت کے سامنے بدعنوان چیف جسٹسز کی تفصیلات بند لفافے میں رکھی تو سپریم کورٹ نے اس کیس کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں دکھائی اور بعد میں اس کیس کو خارج کر دیا گیا۔ 1993 سے پہلے جب ایگزیکٹو تھی، کچھ جج خراب تھے، لیکن بڑے پیمانے پر ججوں کا معیار اہلیت یا دیانت کے لحاظ سے بے عیب تھا۔ بعد میں بہت سے ایسے ججز آئے جن کے پاس کوئی اہلیت یا دیانت نہیں۔ اگر تقرری کا اختیار سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ایگزیکٹو کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کی تقرری کریں گے۔ اب وہ کلیجیم سسٹم کے ذریعے بھی کر رہے ہیں۔ کلیجیم نظام میں حکومت کا اثر ہے۔ پچھلے 8 یا 9 سالوں میں حکومت کے اثر و رسوخ کے ساتھ سفارشات ایک نظریے کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ بہت سے وکیل جج کے لیے بالکل اہل ہیں، لیکن ان پر غور نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ کلیجیم کے اراکین پر ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں، یا ان کا نظریہ موجودہ حکومت یا سابقہ کانگریس حکومت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ داوے نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو حساس ہونے کی ضرورت ہے اور موجودہ چیف جسٹس کا یہ فرض ہے کہ وہ انہیں درست کریں یا سزا دے کر انہیں حساس بنائیں۔ عدلیہ کافی حد تک حساس نہیں، خاص طور پر خواتین دلتوں سے متعلق مسائل پر۔ گجرات میں اب بھی اگر کوئی دلت گھوڑے پر بیٹھ کر شادی کرنے جاتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا ایک معاشرہ ہے جہاں صرف راجپوت کو گھوڑے پر سوار ہونے کا حق ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے 2023 کے فیصلے پر ریمارکس میں شادی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک جج نے کہا کہ ڈنڈا مارنا جرم نہیں، اس عورت کی حالت زار کا تصور کریں جسے ڈنڈا مارا جا رہا ہے، اسے اپنی جان کا خوف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس چندرچوڑ جیسے لوگ دنیا اور ملک کو لیکچر دیتے ہیں، عدلیہ کو حساس بنانے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ داوے نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس کو بعض فیصلوں پر ججوں کو سزا دینے کا اختیار ہے، جو جج ایسا کرے ان کا تبادلہ کیوں نہیں کرتے۔ چیف جسٹس حکومت کو ججوں کے خلاف مؤاخذے کی کارروائی شروع کرنے کی سفارش کر سکتا ہے۔ ہمیں اس نظام میں ایسے جج نہیں چاہیے۔